جناب رضا الحق صاحب، آپ اس بارے میں فرمائیے، جو حال ہی میں 22 جو سینیٹرز ہیں ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے جو ایک بل پیش کیا ہے کہ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، اس حوالے سے پاکستان کے خلاف جو بلیم گیم شروع ہوئی ہے، اس بل کے مندرجات کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کے بالکل اختتام میں کہا کہ امریکہ نے جو پاکستان کے خلاف افغانستان میں شکست کے بعد کچھ دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی، اب ان پہ ایسا لگتا ہے کہ عملی اقدام بھی شروع کر دیے ہیں. تو افغانستان میں اس نے ہر طرح کی شکست کھائی، وہاں پہ ملٹری شکست بھی ہوئی، ڈپلومیسی میں بھی شکست ہوئی، اور نظریاتی شکست بھی ہوئی. جی نظریاتی شکست بھی ہوئی یقیناً. اور ایسا لگتا تھا کہ اس وقت ابھی زخم تازہ تھے، ایڈرینلن تھی اور اس کی وجہ سے فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے اوپر صرف یہی نہیں کہ شکست تسلیم کر لی، جیسا کہ ہم نے ان کے مختلف ایونیو سے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شکست ہو گئی، لیکن وہ الزام اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اب جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا، یہ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2021 جو کہ حال ہی میں 27 سپٹمبر کو یہ بیسیکلی 22 ریپبلکن سینیٹرز جو کہ رینکنگ سینیٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی بڑے سینیٹرز، اور ان میں جس نے یہ لیڈ کیا ہے اس بل کو پیش کرنے میں، جم ریش، یہ ایک بہت نیو کنزرویٹو ریپبلکن سینیٹر ہے آئیڈہو کا، اور اسٹیٹ آف آئیڈہو. اور باقی بھی جو آپ دیکھیں گے 21 سینیٹرز ہیں وہ اسی طرح کے ہارڈ کور نیو کونز ہیں، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے سپورٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں اندر اس کے، اور آف کورس وہاں پہ یہودیوں کا غلبہ تو ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں کے ہاکس ہیں، یعنی ہاکس ہیں، ایگزیکٹلی ہاکس ہیں. اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے، تھنک ٹینکس کے ذریعے اور پھر قانون ساز اداروں کے ذریعے پاکستان کو اب ٹارگٹ کرنا باقاعدہ شروع کر دیا. اب دیکھیں اس کے مندرجات کے حوالے سے جو بات کی، یہ تقریباً 56 صفحات کا ایک بل ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پوری ایک اپنی داستان یوں کہیں بیان کی ہے. اس میں چائنا کا بھی ذکر ہے، رشیا کا بھی ذکر ہے، لیکن جہاں پہ پاکستان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے ان کا سیکشن 202 ہے اس پورے بل کے اندر، جو کہ صفحات 25 to 27 کے اوپر ہے. 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ 2001 سے لے کے 2021 تک پاکستان نے افغان طالبان کو جس طرح بھی سپورٹ کی اس کو پروب کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بات کی کہ جو 15 اگست کو افغان طالبان نے ایک تقریباً 10 دن کی آپ کہہ لیں سرج کی، اور اس کے بعد انہوں نے فتح کر لیا کابل کو، اس میں پاکستان کی کس حد تک انوالومنٹ تھی؟ انہوں نے اقدام کیا اور پھر فتح حاصل ہوئی. اس میں ایگزیکٹلی وہ 8-10 دن جو تھے اس میں پاکستان کا کیا رول تھا، اس کو بھی پاکستان نے کس طریقے سے سپورٹ کیا، اس چیز کو بھی پروب کیا جائے. اس کے بعد جو ہے پنشیر کو جب فتح کیا افغان طالبان نے، اس میں بھی پاکستان کس طرح سے انوالو ہوا، کیا پاکستان نے کیا ہیلپ کرنے کے لیے افغان طالبان کو، اس کو پروب کیا جائے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ انڈین میڈیا ہو چاہے ویسٹرن میڈیا ہو، پروپیگنڈا کے تھرو پہلے بھی پاکستان کے خلاف بات کی جا چکی ہے. جس طرح کہ انڈیا کے اخبارات نے لیڈ کیا تھا ایک بات کو لے کر کہ جو پنشیر فتح ہوا تھا افغان طالبان نے، اس میں پاکستان نے ایئر سپورٹ پرووائڈ کی تھی، اور وہ کہتے تھے F-15 پاکستان نے وہاں پہ یوز کیا، حالانکہ پاکستان کے پاس F-15 ہے ہی نہیں. تو مطلب وہ فالس نیوز اور پروپیگنڈا تو بہت زیادہ تھا. لیکن یہ تب تک نیوز تھی نا، اب یہ قانونی کارروائی کی طرف اب یہ قانونی کارروائی دیکھیں، ان کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں نا، وہ تو وہی ہوتے ہیں جو مختلف رپورٹس کے اندر، جو رپورٹس امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے پیش کی ہوتی ہیں، یا جو نیوز رپورٹس ہوتی ہیں اس کو وہ بیس کر کے، یا فورن انٹیلیجنس یا اپنی انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے. اور اس میں انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے کہ اگر ان چیزوں میں پاکستان کی اوور دیز 20 ایئرز جو وار اینڈ ٹیرر جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کی کسی قسم کی بھی انوالومنٹ ہو اور پروو کیا جائے، اگر ثابت ہو جائے تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں. افغان طالبان کو تو انہوں نے کہا ہے اس بل کے اندر کہ سینکشن کیا جائے، افغان طالبان کو UN میں نہ ریپرزنٹیشن دی جائے، کسی انٹرنیشنل باڈی میں نہ ریپرزنٹیشن دی جائے، اپنے سفراء نہ بھیجے جائیں، ان کے اکانومی جس طرح چل رہی ہے چلتا رہنے دیں، ان کی اپنے ایسٹس بھی، ان کی اپنی ٹریجری جو ہے اس کو بھی فریز رہنے دیں، نہ ان کو دیں. وہ تو علیحدہ بات ہے انہوں نے کی ہوئی، لیکن UN کے تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے نا. جی ملاقات علیحدہ بات ہے. یہ بھی ایک عجیب سی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے کہ دنیا بھر سے سفراء، دنیا بھر سے جو مندوبین ہیں یا ریپرزینٹیٹیوز آف دا گورنمنٹ،
ویسٹ کے بھی وہ آ کے ملتے ضرور ہیں ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپٹ نہیں کرنا, ریکگنائز نہیں کرنا, یہ ایک عجیب سا ان کا معاملہ ہے. تو خیر انہوں نے جو مختلف چیزیں نام دی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر پاکستان نے ڈیورنگ دیز ایئرز کسی طرح کی میڈیکل ہیلپ بھی پرووائڈ کی ہو تو اس کے اوپر بھی سینکشن کر دیا جائے. تو یہ تو بیسک ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو بہت سارے معاملات میں امریکہ نے خود پاکستان سے مانگی تھی کہ ان کو دیں. خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن میں کس طرح جا رہا ہے. جب یہ بل پیش ہوا ہے اس سے تقریباً 3 دن بعد یعنی 30 ستمبر 2021 کو جو آرمڈ سروسز کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کے سامنے پینٹاگون کے ہائیسٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, ٹیسٹیمنی دیتے ہیں. جی جی. جو ان کا ڈیفنس چیف ہے لوئڈ آسٹن III وہ تھا, جو ان کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے یعنی جس کو آرمی چیف کہہ سکتے ہیں ہم ان کا مارک ملی وہ تھا, جو ان کا سینٹ کام کا چیف ہے میکنزی جو ہے جنرل, وہ یہ تینوں موجود تھے. اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی, مثال کے طور پہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہے US کا وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں کویسچنز کس طرح پٹ کیے جاتے ہیں, کس طرح پورٹرے کیے جاتے ہیں, اس کے جواب کس طرح دیے جاتے ہیں, چاہے وہ فیک ہو لیکن نیریٹو بلڈ کر دیا جاتا ہے دوسرے ملک کے اگینسٹ. کہ جو افغان طالبان اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے تعلقات تھے اس کے اوپر ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز کریں گے, سامنے نہیں کریں گے. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تاکہ ثبوت ہو نہ ہو لیکن بس ایک امپریشن ایسا جائے, ایک امپریشن چلا جائے کہ دیکھیں بڑا کچھ ہے. ساتھ یہ جو ان کا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے جنرل ملی, اس نے یہ کہا کہ جو افغانستان کے اندر میں تو نہیں چاہتا تھا پرسنلی, یعنی امریکن فوج پینٹاگون تو نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پہ سارا انخلا ہو, 2500 ٹروپس ہم رکھنا چاہتے تھے لیکن بائیڈن نہیں مانا. اور میرا یہ اٹ واز ناٹ مائی پوزیشن ٹو سے کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں, پالیسی سیٹ کرنا ان کا کام تھا. ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وی ہیو لاسٹ, لیکن ریزنس فار لوزنگ ڈفرینٹ ہے. ریزن فار لوزنگ یہ نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے تھے, بلکہ یہ جس طرح کے بلیم انہوں نے پھر پاکستان پہ بھی ڈالنا تھا, بلیم انہوں نے پھر کابل کی حکومت پہ جو وہاں پہ موجود تھی اس وقت اشرف غنی کی, اس پہ بھی ڈالنا تھا. ساتھ اس نے یہ ایک ذکر کیا اس بات کا کہ ہمیں اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ افغان طالبان جب ان پاور آ گئے ہیں, گورنمنٹ ان کی بن گئی ہے, ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, ریکگنائز کریں یا نہ کریں, حکومت انہیں کی ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کو بھی خطرات ہیں, پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو بھی خطرات ہیں. اب یہ چیزیں جب سامنے ہم رکھتے ہیں ان سب کو تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ چیز جو کہ پہلے صرف دھمکیوں کی صورت میں موجود تھی, پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کچھ ایریاز کے اندر بلیم گیم کی صورت میں بھی شروع کی, لیکن اب وہ عملی اقدامات پہ آ گئے ہیں. یعنی کہ اپنی انٹرونشن کو وہ اب جسٹیفائی کروا, صرف یہی نہیں بلکہ وہ پاکستان مخالف ایجنڈا جو اپنا ہے وہ یہاں پہ اب امپوز کریں گے, بظاہر یہ لگتا ہے. اور اس امپوزیشن کے اندر وہ سینکشنز بھی سوچیں گے اس چیز کو کہ ہم پاکستان پہ سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں.